ابھی جو کل ایگزام ہونا ہے اس کے لیے میں کچھ سوالات دے رہا ہوں اور ہمارے انٹر کے کلاس کے بچے اس سوال و جواب سے فائدہ حاصل کریں گے. مجھے امید ہے کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ملے گا. پہلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ نگار کہتے ہیں لکھنے والے کو، نگار کہتے ہیں بنانے والے کو. اردو کا پہلا خاکہ نگار یعنی اردو کا پہلا خاکہ لکھنے والا کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کا پہلا خاکہ نگار ہے. نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد. نذیر احمد یہی ہے ڈپٹی نذیر احمد. نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے. نذیر احمد نے جو کتابیں لکھی انہوں نے وہ جب اس کا تعین کیا جانے لگا یہ کس زمرے میں آئے گا تو ان کے کتابوں کو ناول کے زمرے میں رکھا گیا، ناول کے صنف میں رکھا گیا اور نذیر احمد کا تعلق ناول نگار میں ہے. نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے تو ناول سے. مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے. کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی خاص موضوع پر تحریر قلم بند کیے جانے کو مضمون کہتے ہیں. عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں. فطور کا معنی یہ ہوتے ہیں ناشتہ. سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کی وفات کراچی میں ہوئی. یہ کراچی پاکستان میں ہے. سید سلیمان ندوی کی وفات پاکستان میں ہوئی یعنی کراچی میں ہوئی. کراچی پاکستان کا شہر ہے کراچی. وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ وزیر آغا کی پیدائش 1922 میں ہوئی. وزیر آغا کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ وزیر آغا کا مضمون انشائیہ ہے. انشائیہ وزیر آغا کا مضمون ہے. احمد جمال پاشا کا کون سا انشائیہ آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہجرت نصابی کتاب میں شامل ہے. ہجرت جو یہ انشائیہ ہے یہ احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان کیا تھا؟ احمد جمال پاشا کا خاص ادبی میدان طنز و ظرافت تھا. باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے. داستان کا تعلق باغ و بہار سے ہے. باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے. باغ و بہار کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے نا؟ تو پہلے درویش، دوسرے درویش، تیسرے درویش، چوتھے درویش کتاب ہے. 4 درویشوں کی کہانی ہے جس میں باغ و بہار میں 4 درویش کی کہانی ہے اور اس میں یہ چوتھے درویش سے ماخوذ ہے. ہمارے ہاں جو اقتباس ہے انٹر میں وہ چوتھے درویش کی کہانی سے ہے. اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے. اردو کی پہلی ادبی داستان سبرس ہے. سبرس اردو کی پہلی داستان ہے. ان میں سے کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ منٹو کا مجموعہ بھولے بسرے گیت نہیں ہے. ان میں سے کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ بھولے بسرے گیت منٹو کا مجموعہ نہیں ہے. بھولے بسرے گیت شفیع جاوید کا یہ مجموعہ ہے.
اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ اردو میں مختصر افسانے کی صنف مغرب سے آئی۔ مختصر افسانہ کے ڈاک بیل کا سیرا کس کے سر ہے؟ یہ سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم یہ ایسے افسانہ نگار ہے جنہوں نے سب سے پہلے افسانہ لکھا۔ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز 1936 میں ہوا۔ منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ منٹو کی وفات لاہور میں ہوئی۔ ایوان غزل کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ایوان غزل کا تعلق ناول سے ہے۔ ناول بارث شنگ کے مصنف کون ہیں؟ جیلانی بانو۔ جیلانی بانو۔ ان میں سے جیلانی بانو کے افسانوں کا مجموعہ کون ہے؟ روشنی کے مینار۔ روشنی کے مینار افسانوں کا مجموعہ جیلانی بانو کا ہے۔ جیلانی بانو کے والد کا کیا نام تھا؟ جیلانی بانو کے والد کا نام علامہ حضرت بادیونی۔ علامہ حضرت بادیونی جیلانی بانو کے ابا کا نام تھا۔ شفیع جاوید کس صنف سے وابستہ ہیں؟ افسانہ سے۔ شفیع جاوید افسانہ سے وابستہ ہے۔ ان میں سے کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ سلام بن رزاق کا افسانہ شامل نصاب ہے۔ رسالت تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ سر سید احمد نے۔ سر سید احمد نے رسالت تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ غبار خاطر کا تعلق خطوط سے ہے۔ مولانا آزاد کے کتنے خطوط آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ 3۔ غبار خاطر مولانا آزاد کی کتاب خطوط کے کتاب کا نام ہے، اور غبار خاطر میں سے اس میں 3 خطوط لیے گئے ہیں جو نصاب میں شامل ہے۔ مولانا آزاد کے کتنے خطوط آپ کی نصاب میں شامل ہے؟ تو 3۔ غبار خاطر کس طرح کا مجموعہ ہے؟ خطوط کا۔ اردو کی پہلی خود نوشت کا نام بتائیے۔ اردو کی پہلی خود نوشت کا نام ہے کالا پانی۔ افسانہ فسانہ عجائب کیا ہے؟ داستان۔ رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندہ تھے؟ رجب علی بیگ سرور لکھنؤ کے باشندہ تھے۔ ان میں سے کون سی کتاب دکن میں لکھی گئی؟ کتاب نورس۔ کتاب نورس دکن میں لکھی گئی۔ بیدی کب پیدا ہوئے؟ 1915 میں۔ 1915 میں بیدی پیدا ہوئے۔ بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام تھا دانا و دوام۔ دکن کا کون مشہور شاعر دہلی آیا؟ ولی دکنی۔ علی سردار جعفری اردو کی کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعر ہیں؟ ترقی پسند تحریک۔ وہ کون سا شاعر ہے جنہیں مشکل پسند کہا گیا ہے؟ غالب کو۔ غالب کو مشکل پسند کہا گیا ہے۔ ایسی نظم جس میں کسی کی موت پر جذبات کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے کون شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ ناسخ۔ عظیم آباد پٹنہ کا نام ہے اور ناسخ پٹنہ کے ہیں۔ زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی۔ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ زندگی اے زندگی۔ ذیل میں کون سا جملہ درست ہے؟ محمود نے کہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ سوالیہ۔ یہ بات ناممکن ہے۔ اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ نا۔ پہلے سابقہ جو ہے وہ پہلے رہتا ہے اور لاحقہ بعد میں رہتا ہے۔ سابقہ کو ہندی میں اپسرگ بولتے ہیں اور لاحقہ کو پرتیائے بولتے ہیں۔ تو ناممکن میں نا پہلے ہے، اس لیے یہ نا سابقہ ہوا۔ میں کھاتا
میں کے ساتھ ہوں ہوگا، میں کے ساتھ ہوں ہوگا، اور ہم کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں ہوگا، لیکن میں کے ساتھ کھاتا ہوں رہے گا۔ در ذیل میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجئے، آبرو، باقی سب مذکر ہیں، یہ آبرو ہے، ان میں سے مذکر کی نشاندہی کیجئے، اخبار، یہ سب مؤنث ہے، یہ اخبار مذکر ہے۔ امانت کی ضد کیا ہوگی؟ خیانت، امانت کی ضد کیا ہوگی؟ خیانت۔ روح کی صفت کیا ہوگی؟ روح کی صفت روحانیت، روح کی صفت روحانیت۔ ان میں سے کون سی نظم سردار جعفری کی ہے؟ میرا سفر علی سردار جعفری کا ہے۔ مجاز لکھنوی کی کون سی نظم شامل نصاب ہے؟ آوارہ۔ دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر کون ہیں؟ ولی دکنی۔ ولی دکنی دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر ہیں۔ ان میں سے کون دکن کا مشہور شاعر تھے؟ نصرتی۔ ان میں سے کون شاعر ترقی پسند نہیں ہے؟ شاد عظیم آبادی۔ گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ قصیدہ۔ غلام علی راسک کا تعلق کہاں سے ہے؟ غلام علی راسک کا تعلق عظیم آباد سے ہے۔ گلزار نسیم کیا ہے؟ گلزار نسیم مثنوی ہے۔ غالب کی وفات کب ہوئی؟ غالب کی وفات 1869 میں ہوئی۔ سنگ پیراہن کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ علی سردار جعفری کا مجموعہ ہے۔ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ متشاعر کے معنی ہوتے ہیں بناوٹی شاعر۔ بناوٹی شاعر متشاعر کا معنی ہے۔ میر انیس کا پورا نام بتائیے۔ میر ببر علی۔ میر ببر علی انیس کا پورا نام ہے۔ ان میں نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ تاریخ ادب میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ شمال و جنوب کے درمیان۔ اردو شاعری کے عہد زرین کا شاعر کون ہے؟ سودا، محمد رفیع سودا اردو شاعری کے عہد زرین کا شاعر ہے۔ غم ارشد کے نام سے قطع تاریخ کس نے لکھا؟ غم ارشد کے نام سے قطع تاریخ عطا الرحمن عطا کاکوی نے لکھا۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اردو کے پہلے مرثیے کا نام بتائیے۔ نوسرہار اردو کا پہلا مرثیہ ہے۔ نوسرہار اردو کا پہلا مرثیہ ہے۔ نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی ہے۔ علی سردار جعفری کی نظم گفتگو ہے۔ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریف شاعر تھے۔ اکبر الہ آبادی ظرافت کے لیے مشہور ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ مقطع۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کون ہے؟ نیا عہد نامہ۔ یگانہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ عظیم آباد میں۔ 4 مصروں پر مشتمل صنف کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی۔ 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ شاد عظیم آبادی کے۔ تشبیب کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ قصیدہ سے۔ قصیدہ سے تعلق تشبیب کا ہے۔ جب کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع۔ مطلع کے بعد بھی مطلع ہوتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ فرہاد۔ فرہاد ایک آدمی کا نام ہے، اس کا مراد پہاڑ کاٹنے والے سے ہے۔ اے دل اے غم دلے کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔
یہ کس طرح، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ یہ مجاز کا مصرع ہے۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ باغ۔ خلوت کی ضد کیا ہوگی؟ جلوت۔ خلوت مانے تنہائی، جلوت مانے بھیڑ، لوگوں کا مجمع۔ بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ بشن سنگھ ٹوبا ٹیک سنگھ افسانے کا کردار ہے۔ خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ زوال کی ضد کیا ہوگی؟ عروج۔ زوال کے معنی ہوتے ہیں اونتی اور عروج کے معنی ہوتے ہیں انتی، تو زوال کی ضد ہوگی عروج۔ سوغات کے معنی کیا ہے؟ سوغات کے معنی ہے تحفہ۔ بھارت رتن کیا ہے؟ خطاب۔ جو سرکار کی طرف سے اپادھی دی جائے اسے خطاب کہتے ہیں، جو نام سرکار کی طرف سے دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ بازیگر کا مطلب کیا ہے؟ بازیگر کا مطلب ہوتا ہے تماشا دیکھنے والا، تماشا دکھانے والا۔ میر ایک غزل گو شاعر ہے، اس میں لائقہ کیا ہے؟ لائقہ بعد میں آتا ہے، جیسے ہے غزل گو میں گو بعد میں آیا ہے، یہی ہے لائقہ۔ علم کی ضد کیا ہوگی؟ علم کی جمع کیا ہوگی؟ علوم۔ علم کی جمع علوم۔ درج ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ خوشبو۔ خوشبو بدبو دونوں مؤنث ہے۔ درج ذیل میں سے کون سی نظم اکبر الہ آبادی کی ہے؟ برق کلیسا۔ آب آب کرنا محاورہ کا معنی کیا ہوگا؟ شرمندہ کرنا۔ ایمان کی ضد کیا ہوگی؟ کفر۔ میں چمن میں کیا گیا؟ گویا دبستاں کھل گیا۔ یہ مصرع کس کا ہے؟ یہ غالب کا مصرع ہے، غالب کی غزل کا مصرع ہے یہ۔ میر انیس نے کس عمر میں شاعری شروع کی؟ میر انیس نے 14 برس کی عمر میں شاعری شروع کی۔ زلف تیری ہے موج جمنا کی، اس مصرع کا شاعر کون ہے؟ ولی دکنی۔ قصیدے کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ تشبیب۔ تشبیب بنا ہے شباب سے۔ شباب میں معنی جوانی ہوتا ہے اور جوانی کی بات ہوتی ہے شباب اور تشبیب میں۔ درج ذیل میں دکن کا مشہور شاعر ہے نصرتی۔ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ پرچم۔ پرچم جو ہے مذکر ہے، باقی سب مؤنث ہے۔ ورق کی جمع کیا ہوگی؟ اوراق۔ ورق کی جمع اوراق ہے۔ درسگاہ کیا ہے؟ اس میں ظرف۔ دیکھیے درسگاہ جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، اور اس میں ظرف جیسے کسی کے آخر میں پور لگا رہے، مظفر پور، یہ بھی اس میں ظرف۔ صاحب گنج، اس میں گنج لگا ہوا ہے، یہ بھی ہے اس میں ظرف۔ اور سیتاں لگا ہوا رہے، وہ بھی اس میں ظرف۔ اگر شن لگا رہے، گلشن، یہ بھی اس میں ظرف۔ اگر زار رہے، گلزار، تو وہ بھی اس میں ظرف۔ اس طریقے سے اسکول بھی اس میں ظرف، جس سے جگہ یا وقت کا پتہ چلے اسے ظرف کہتے ہیں، اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے اسکول، مسجد، مدرسہ، کالج، یہ سب اس میں ظرف ہوئے۔